میرا بیٹا میرا کتنا فرمانبردار ہے۔ ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا باپ کا مذاق اڑا دیتا، باپ کو برا بھلا کہہ دیتا کہ اے ابا جان، یہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ آپ مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے اور آج اتنے سالوں کے بعد آئے ہو تو مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے کاٹنے کی بات کر رہے ہو، مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو۔ آج کا بیٹا ہوتا تو باپ پر 100 باتیں بول دیتا، 100 نشانے لگا دیتا، لیکن وہ اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کا بیٹا تھا، وہ ابراہیم کا بیٹا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اے اسماعیل، یہ جذبہ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ اتنے پیار سے تو اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، باپ تیری گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے، باپ تجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اے اسماعیل تو اتنے احترام اور ادب سے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کر لے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ماں کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ ان کی ماں کے مدرسے اور مکتب کا اثر تھا، ماں کی گود میں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تو اس کا اثر تھا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ٹک ٹاک پہ ناچ گانا دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں پیدا ہوں گے، موبائل پر دن رات سیریل دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں ہوں گے، جو مائیں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو نبی کے واقعات سنائیں گی، جو ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اس ماں کو ایسے بچے ملیں گے جو بچہ اسماعیل کی شکل میں ہاجرہ کو ملا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ ختنہ کرا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، گوشت کھانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، جالی دار ٹوپی لگانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ فلما اسلما، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانے والے کا نام مسلمان ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو سرنڈر کر دینے والے کا نام مسلمان ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ محسنین، ہم نے پکارا، ابھی اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے ہی والی تھی، ہم نے پکارا اے ابراہیم، ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، ہم تجھ سے تیرا بیٹا چھیننا نہیں چاہتے، اے ابراہیم ہم تیرے بڑھاپے میں تیرا یہ سہارا لینا نہیں چاہتے، اے ابراہیم ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرتے ہو میرے بھائی؟ Hey Kia, take us to the big four. Open the sunroof. 10,000 کا 15,000 کا بکرا اور بھیڑا لا کے ذبح کر دینا، یہ کون سی اللہ سے محبت ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ وہ تو ہم اپنے ہی فائدے کے لیے قربانی کرتے ہیں، قربانی کیا، پایا ہم نے کھایا، کلیجی ہم نے کھائی، گوشت ہم نے کھایا، خون نالی میں بہہ گیا، چمڑا مدرسے میں چلا گیا، اور ہم کہتے صاحب اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ نہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھواؤ میرے ساتھیوں۔ محبت کرو اللہ سے جو ابراہیم کو تھی۔ او محبت میں پاگل ہونے والے نوجوانوں، رات کو 2 بجے موبائل پہ لگا ہے، کیوں لگا ہے صاحب؟ محبت ہے۔ لیٹ کر بات کر رہا ہے، کھیتوں میں جا کے باتیں کر رہا ہے، صاحب محبت ہے۔ ارے یہ محبت نہیں، ڈھکوسلے بازی ہے، یہ دنیا کی محبت یوز اینڈ تھرو۔ جو تیرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہی ہے، پتہ لگا صبح کو کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، کپڑوں کی طرح بدلنے والی یہ محبت نہیں ہے۔ ارے محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے، اور یہ محبت اللہ کی ہوتی ہے میرے ساتھی، جو ایک مومن کو ہوتی ہے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ سے محبت ہے میرے بھائی، اور جب اللہ سے محبت ہو تو اللہ سب سے محبوب چیز بھی مانگ لے تو دل کھول کے دے دیتا ہے انسان، اگر اللہ سے واقعی میں محبت ہو۔ اسی لیے قرآن کے چوتھے پارے کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اپنا بہت قیمتی کھجوروں کا باغ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر کی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، بلال حبشی کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہے اور تپتی ریت پہ بلال کو لٹایا گیا ہے، اور بلال کے سینے پر پتھر رکھ کے بلال سے کہا جاتا ہے، اے بلال تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے۔ بلال کہتا ہے نہیں نہیں، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں میرے ساتھیوں، جو بلال کو تھی، جو صہیب کو تھی، جو عمار کو تھی، جو سمیہ کو تھی، جو صحابہ کو تھی، جو ابراہیم کو تھی، اللہ سے سچی محبت تھی۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تیری محبت سچی ہے، تو نے اپنے امتحان کو پورا کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم یہ امتحان بہت بڑا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایگزام لینے والا کہہ رہا ہے کہ ایگزام بہت بڑا تھا، ایگزامینر خود بول دے کہ ایگزام بہت ٹف تھا، اس کا مطلب کہ ایگزام بہت ٹف تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم It was very difficult, it was very tough، یہ بہت مشکل ایگزام تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اے ابراہیم اب اس کا صلہ ہم تم کو یہ دیں گے کہ آنے والی نسلیں اس قربانی کو یاد کریں گے قیامت کی صبح تک۔ آج کل ایک نیا ڈھکوسلا چلا ہے، جب بقرعید کا تہوار آتا ہے نا تو نیوز والے کہتے ہیں کہ صاحب ایکو فرینڈلی بقرعید مناؤ، ایکو فرینڈلی۔ اب ایکو فرینڈلی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں صاحب بکرے کے جیسی کیک لے آؤ اور کیک کو کاٹ دو، بکرا بھی نہیں کٹے گا، خون بھی نہیں بہے گا، گندگی بھی نہیں ہوگی اور کام چل جائے گا، اللہ بھی خوش شیطان بھی خوش۔ تو بھائیو یہ ڈھکوسلے بازی نہیں چلے گی، اور جن کو جانوروں پر بڑی دیا آتی ہے معاف کرنا، دوسرے تہواروں پر، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں پر بھی میں نے دیکھا ہے بہت بکرے کٹتے ہیں۔ پٹنہ میں نے دیکھا، ہمارے ڈرائیور صاحب پٹنہ کے ہیں، وہ بتانے لگے کہ بقرعید پر میں نے اتنے بکروں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اپنے ایک تہوار پر ہم نے کٹتے ہوئے دیکھا، غیر مسلم بھائیوں کے تہوار پہ کٹتے ہیں۔ تو صاحب بقرعید آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیو ہتیا مت کرو۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ان بکروں کو پالنے والے سب غریب ہوتے ہیں، ہزاروں غریبوں کے گھر کی روزی روٹی چلتی ہے اس قربانی کے تہوار سے۔ کبھی غور کرو، بہترین گوشت غریبوں کے گھر میں پہنچتا ہے اس بقرعید کے تہوار پہ، ہزاروں لوگوں کے گھر میں ہفتوں کا راشن پانی کا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پھر چمڑے کی پوری ایک جو انڈسٹری ہے بقرعید کے اس تہوار کی وجہ سے، وہ انڈسٹری گروتھ کرتی ہے، اس کو ترقی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بکری پالن کرنے والے کیا سب مسلمان ہیں؟ نہیں، آپ جا کے دیکھیے، ہمارے بنارس میں بکری بیچنے والے آتے ہیں، گورکھپور سے آتے ہیں، سلطان پور سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، سب زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے ان بکروں کو، بکریوں کو پالتے ہیں اور پھر آ کر کے بیچتے ہیں، ان کا سال بھر کا سمجھیے ان کا خرچ چلتا ہے اس سے۔ اور آپ کو اس بقرعید پر جو ہے، آپ کو جانوروں کے ساتھ ترس نہیں ہے، آپ کو ان غریبوں کے پیٹ پہ لات مارنی ہے، آپ کو غریبوں سے نفرت ہے میرے بھائیوں۔ اس میڈیا کو اور اس میڈیا کے چاٹوکاروں کو اور اس میڈیا کے چاہنے والوں کو غریبوں کے پیٹ پہ لات مارنا ہے، غریبوں کا گھر گرانا ہے، غریبوں پر ظلم کرنا ہے۔ میرا دین دین رحمت ہے، میرے نبی نبی رحمت ہے، میرا قرآن کتاب رحمت ہے، میرے نبی نے، میری شریعت نے جو بھی تہوار رکھا ہے اس تہوار میں دنیا کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں ایک بات کہوں گا، سونا کوڑ والوں آپ سے بھی کہوں گا، قربانی کرو تو صفائی کا خیال رکھو۔ جہاں تہاں آپ جو گوشت پھینک دیتے ہیں اور اس کے قربانی کے جو اچونی پچونی اور اس کا جو پیٹ کے اندر کا میٹیریل ہوتا ہے وہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو گندگی نہیں پھیلانا ہے، آپ کا دین پاکی کا دین ہے، آپ کے ہر عمل میں پاکی ہونی چاہیے۔ قربانی بھی کرے تو صفائی کا خاص خیال رکھے، ماحول
آپ کی وجہ سے گندا نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ نے کہا کہ اس قربانی کو ہم نے آنے والی نسلوں تک برقرار رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بعد میں بیٹا تو بچ گیا، بیٹا یہی مکہ میں رہتا تھا، ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹے کی شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے۔ ذرا غور سے سننا، یہ آخری واقعہ بتا رہا ہوں۔ ابراہیم بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، گھر پہنچے تو اسماعیل نہیں تھے، کام سے گئے ہوئے تھے، بہو تھی گھر پہ۔ اب بہو جو تھی وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ میرے سسر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حال چال پوچھا، بہو نے سمجھا کہ کوئی اجنبی آدمی، ان نون پرسن ہے۔ اس نے کہا کیا بتاؤں حال چال، بس گزر رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو عورت ہے یہ ناشکری ہے۔ ناشکری کس کو بولتے ہیں میری ماں بہنوں؟ ناشکری اس کو بولتے ہیں کہ شوہر بیچارہ کھٹتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور بیوی کی ساڑی لاتا ہے، بیوی کا کپڑا لاتا ہے، بیوی کا زیور لاتا ہے، بڑے شوق اور جذبے سے لاتا ہے، اور بیوی کہتی ہے اچھا نہیں لایا، یہ کلر مجھ کو پسند نہیں آیا، ڈیزائن مجھ کو۔ ارے اللہ کی بندی، یہ سوچ تیرا شوہر تیرے لیے قربانیاں دے کر کے وہ چیز لایا ہے، تجھے اچھی نہ بھی لگے تو شوہر کا دل رکھنے کے لیے بول دے کہ ہاں بہت اچھی ہے۔ ناشکری عورت کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اسے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو وہ مطمئن نہیں ہوگی، سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی۔ ابراہیم سمجھ گئے یہ عورت میری بہو بننے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کہ اے بیٹی، تیرا شوہر آئے تو اسے میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ غیر ادب بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل آئے شام کو، بیوی نے کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، بوڑھے صاحب آئے تھے، حال چال پوچھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے۔ ابراہیم کے آنے کی خبر اسماعیل کو ان کی بیوی نے دے دی۔ بیوی کو پتا نہیں تھا میرے سسر تھے۔ اسماعیل نے باپ کی خوشبو محسوس کر لی، لب و لہجہ محسوس کر لیا کہ یہ میرا باپ ہی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ تو پوری بات بتا، میرے باپ نے کیا پوچھا تھا، تو نے کیا بتایا تھا؟ پوری بات بتا دی اس نے۔ کہا کہ معاف کرنا میری بیوی، میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے تجھے طلاق دینے کا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اسماعیل نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب اور آگے بڑھیے، ابھی آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہیں اور ہماری مائیں بہنیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ناراض بھی ہو رہی ہوں، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، تھوڑا سنیے گا۔ طلاق دے دیا اسماعیل نے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ سسر بولے اگر بیٹے کو کہ جا بیوی کو طلاق دے دے تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے، بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے۔ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ اگر بہو نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، مرچ بڑھا دی اور چکن اتنا نہیں گل پائے جتنا سسر گلانا چاہتا تھا، اور سسر نے بیٹے سے کہا جا طلاق دے دو، بیٹا طلاق دے دے گا، کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے؟ بخاری کی روایت ہے یہ۔ ابھی رک جائیے گا، ابھی واقعہ پورا سن لیجیے۔ اسماعیل نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم پھر آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اور اتفاق سے پھر اس مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ابراہیم ملنے کے لیے آئے اور بیٹا گھر پہ نہیں تو انہوں نے اسٹے کیوں نہیں کیا، وہ روکے کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی رہی ہو، بہرحال وہ ملے تو دوسری بہو تھی۔ ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال چال ہے؟ اب یہ جو بیوی تھی یہ شکر گزار تھی، نیک تھی، دیندار تھی۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا بہت شکر ہے۔ کہا کہ بیٹا تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو برقرار رکھنا۔ شام کو اسماعیل آئے، بیوی نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے، آپ کی حال چال پوچھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدلنا مت، دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے، تمہاری تعریف کر رہے تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ واقعہ میں نے پورا سنا دیا۔ اب ذرا غور کر کے بتائیے اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر باپ یہ بولے بیٹے سے کہ تو طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹوں سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ بیٹا آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو کیا میں طلاق دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا باپ اگر بول رہا ہے تو تم طلاق دے دو۔
ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو بول دے کہ بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دے دینا چاہیے. مگر رک جائیے گا میرے بھائیوں، ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ واقعی میں ابراہیم کے جیسا باپ ہے اور حضرت عمر کے جیسا باپ ہے، دور اندیش ہے، دیندار ہے، تقوی والا ہے، اور واقعی میں دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر یہ بات بول رہا ہے، تب طلاق دیا جائے گا. یہ نہیں اس کے پسند کا کھانا نہیں بنا تو طلاق دے دے، یہ نہیں کہ اس کے کپڑے پر آئرن نہیں ہوا تو طلاق دے دے، یہ نہیں کہ اس کا کپڑا واشنگ مشین میں نہیں دھلا گیا تو طلاق دے دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. طلاق کی کوئی معقول وجہ ہو تو بیٹا اپنے باپ کی بات مانے گا اور طلاق دے دے گا. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہے. دروازے کی چوکھٹ ہے. آپ کو گھر میں جانا ہے تو چوکھٹ کے بغیر آپ گھر میں انٹری نہیں کر سکتے. اگر چوکھٹ خراب ہے تو گھر کی انٹری ہی خراب ہو جائے گی، گھر میں جانا ہی مشکل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ عورت اگر بے دین ہے، عورت اگر فاسق و فاجر ہے، عورت اگر خراب ہے تو پورا گھر خراب ہو جائے گا. اور تیسری